آپ بھی کہتے ہیں مجھے ایک آواز آئی، کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب آواز میں کوئی پکار رہا ہے، کوئی اپنی زبان میں پکار رہا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ہم نے دیکھا ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے، ایک ہرن حضور کو پکار رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدد فرمائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہرنی، اسے کسی نے باندھا ہوا ہے، اسے رسیوں سے جکڑا ہوا ہے۔ ہرنی کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری مدد فرما دیجئے، میرا یہ مالک ہے، اس نے مجھے یہاں باندھا ہوا ہے، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، میں جانا چاہتی ہوں اس پہاڑ کے پیچھے، وہ بچے ہیں، میں انہیں دودھ پلانا چاہتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میری مدد فرمائیے، سفارش کر دیجئے، اس مالک کو بتائیے چند لمحے دے دے، چند ساتیں دے دے، میں جاؤں گی، دودھ پلاؤں گی، دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی، آپ کے قدموں میں حاضر ہو جاؤں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے ہرن میں تیری سفارش تو کرتا ہوں لیکن تو واپس آ جائے گی نا، تو آ جائے گی نا، تو واپس آ جائے گی۔ ہرن کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا وعدہ کروں کونین کے والی سے، وفا نہ کروں ہو نہیں سکتا، آپ سے وعدہ ہے واپس آ جاؤں گی۔ وہ ہرن وہاں سے جاتی ہے پہاڑی کی طرف۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اس ہرن کے مالک کے پاس کھڑے انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میرے آقا ہرنی کے لیے بھی رحمت ہے، اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے، اس کے مالک کے لیے بھی رحمت ہے۔ وعدہ کیا ہے اس ہرنی نے، ہرنی جاتی ہے، لوٹ کر آتی ہے، ٹانگیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں پھیلا دیتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلام ہوں، حاضر ہوں، واپس آ گئی ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وعدہ وفا کیا، اب میں تجھے کہتا ہوں کیا تو یہ ہرنی بیچتا ہے، مجھے بیچے گا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہم آپ کے، ہمارا مال آپ کا، آپ لے جائیے، یہ آپ کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے مجھے ہبہ کر دی، تو نے مجھے دے دی، اے ہرنی جا، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرن کو آزاد کیا۔ جب ہرن کو آزاد کیا، حدیث کے الفاظ ہیں، ہرن جب وہاں سے جاتی ہے تو اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہے، اپنے پاؤں زمین پر یوں مار رہی ہے گویا کہ ہرن رقص کر رہی ہے، رقص کرتے ہوئے کہ آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے، آج میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہوا ہے، آج مجھے کونین کے والی نے خریدا ہے، خرید کے آزاد کیا ہے۔ ہرنی کہہ کیا رہی ہے؟ ہرنی اپنے پاؤں زمین پر مار کے رقص کرتے ہوئے موج میں کہہ رہی ہے، گویا کہ کہہ رہی ہے یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، چولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے، اس ٹھاٹ سے منگتوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے غلام ہیں۔ ہرنی رقص کر رہی ہے، رقص کرتے ہوئے ہرنی کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ ارے میں بھی گواہی دیتی ہوں، میں بھی گواہی دیتی ہوں، جس کونین کے والی کو ہرنی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا درد ہے، وہ دہشت کا پیغمبر نہیں ہو سکتا، وہ دہشت پھیلانے والا نہیں ہو سکتا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ ارے میں ہرنی ہو کر سمجھتی ہوں یہ پیغمبر امن ہے، یہ پیغمبر عاشقی ہے، یہ پیغمبر محبت ہے، یہ پیغمبر رفاداری۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں سکون نہیں ملتا، ہم نے بڑا ذکر کیا، بڑا اللہ کو یاد کیا، نہ زندگی میں سکون، نہ عبادت میں سکون، نہ اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے۔ ایک مدت سے محافل میں جا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی پیارا ارشاد ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں نا عبادت میں ہمیں سکون نہیں ملتا، ہمیں تقوی میں سکون نہیں ملتا، ہمیں پرہیزگاری میں سکون نہیں ملتا، یہ عبادت میں بوریت محسوس ہوتی ہے، ہمیں موویز دیکھنے میں سکون ملتا ہے، ہمیں فلمز دیکھنے میں سکون ملتا ہے، جو سکون سنیما میں ملتا ہے وہ ہمیں نماز میں کیوں نہیں ملتا، جو سکون گناہ میں ملتا ہے وہ ہمیں نماز میں کیوں نہیں ملتا؟ اچھا پھر وہی شخص کہتا ہے میں بڑا پرہیزگار بھی ہوں، بڑا نیکوکار بھی ہوں، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ سکون اللہ نے ان عبادات میں رکھا ہے۔ جس طرح ایک بیمار شخص اس کو لذیذ اور اس کا پسندیدہ کھانا آپ دیں تو چونکہ وہ بیمار ہے، اس کا معدہ خراب ہے، اسے اس کھانے سے سکون نہیں ملے گا، خوشی نہیں ملے گی، لذت نہیں حاصل ہوگی۔ اب وہ کہے اس کھانے میں لذت نہیں ہے، نہ، کھانا وہی ہے، کھانے میں لذت ہے لیکن تو بیمار ہے۔
اسی طرح نماز میں سکون ہے، عبادت میں سکون ہے، لیکن ہمارا دل بیمار ہے، اس لیے ہمیں سکون نہیں ملتا۔ تو اگر اس افضل الذکر کے مراتب پر فائز ہونا چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ حقیقی ذکر مل جائے، تو سب سے پہلے دل کو پاک کرنا ہوگا۔ دل کو پاک کیسے کیا جائے گا، اس کا پریکٹیکل میتھڈ ابھی آپ کو انشاءاللہ تعالی میں بتاتا ہوں، تاکہ اس سے قبل یہ بات تو واضح ہو جائے کہ ان عبادتوں میں سکون ہے، لیکن ذکر کی محفل میں آنے والوں، اللہ کو یاد کرنے والوں، اور پوری دنیا میں جو لوگ مجھے اس وقت سن رہے ہیں، ان سے بھی یہی عرض کروں گا، جب بھی ذکر کی محفل میں جاؤ، سب سے پہلے یہ ارادہ کر لو کہ میں گناہوں سے پاک ہونے کی نیت سے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں کہ پورا دن ذکر کرتے رہے اور رات کو گناہ کر لیا۔ ذکر کی لذت سے انسان پھر حقیقتاً محظوظ نہیں ہو پاتا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادتوں میں لذت ملے، عبادت میں سکون ملے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، مسند امام احمد بن حنبل کی یہ حدیث ہے، جس حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان کسی حسین چہرے کو دیکھتا ہے اور غیر ارادی طور پر انسان کی نگاہ کسی کے حسن کو دیکھتی ہے، کسی عورت کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے انسان، لیکن اللہ کو یاد کر کے انسان اپنی نظریں جھکا لیتا ہے اور دوسری مرتبہ اپنی آنکھیں نہیں اٹھاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، یعنی اللہ یاد آ جاتا ہے اسے اللہ یاد آ جاتا ہے، اور اللہ کی یاد کی وجہ سے دوسری مرتبہ اس حسن کو نہیں دیکھتا، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل ایسے شخص کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتا ہے، مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ عبادت میں لذت پیدا ہو، نماز میں سکون ملے، یہ کام کر لو، دنیا کے حسن کو دیکھنا چھوڑ دو، اجتناب کرو، نگاہوں کو جھکا لو، تمہیں نماز میں سکون ملے گا۔